تجھے چاہیے تاریخ شجاعت کے لیے، کربلا میں میرے شبیر کی نصرت کے لیے، اور ناموں سے پیغمبر کی حفاظت کے لیے، یا الہی مجھے عباس کا بیٹا دے دے، جب میرے گھر میں علم ہے تو علم بازی ہو۔ آپ سوچئے گا اگر پروردگار انشاءاللہ جلد سے جلد سب کو کربلا جانا نصیب کرنا ہے، جب کربلا پہنچے نا حسین کے گنبد کے نیچے، اور دل میں تصور کیجئے کوئی عباس کے مصائب پڑھ رہا ہو تو کیا کیفیت ہوگی دل کی؟ ویسے سنیے گا ان مصائب کو۔ پرسہ دینا ہے کسے؟ ماں فاطمۃ الزہرا کو۔ عباس کی عظمت ملاحظہ کیجئے گا، جب حضور دنیا میں تشریف لائے اللہ نے سلام بھیجا، جب علی دنیا میں تشریف لائے حضور نے سلام کیا، جب فاطمہ زہرا دنیا میں تشریف لائیں پھر حضور نے سلام کیا، حسن مجتبیٰ دنیا میں تشریف لائے حضور نے بھی سلام کیا، علی نے بھی سلام کیا، فاطمہ زہرا نے بھی سلام کیا، حسین دنیا میں آئے پھر ان تینوں ہستیوں نے حسین کو سلام کیا۔ انہیں جو سلام کیا گیا وہ دنیا میں آنے کے بعد تھا، عباس وہ ہے جسے دنیا میں آنے سے پہلے فاطمہ زہرا نے سلام کیا۔ عظمت واضح ہوئی عباس کی۔ عباس دنیا میں نہیں آئے تھے لیکن سلام کیا کس نے؟ فاطمہ زہرا نے۔ یہ عقدہ کب کھلا؟ حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اور اب تک بیٹے نے آنکھیں نہیں کھولی۔ ام البنین چہرے پر پریشانی کے آثار، میرا بیٹا آنکھیں نہیں کھولی۔ علی تشریف لائے، علی کو اپنا زمانہ یاد آ گیا، میں بھی جب تک رسول کی گود میں نہیں گیا تھا میں نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ میرا عباس جب تک اپنے زمانے کے رسول کی گود میں نہ آ جائے، اپنے زمانے کے محمد کی گود میں نہ آ جائے، آنکھیں نہیں کھولے گا۔ عباس کے زمانے کا محمد کون ہے؟ حسین۔ حسین کو بلایا۔ حسین اور عباس میں کتنا فرق ہے؟ تقریباً 23-24 سال، جیسے ایک باپ اور بیٹے کا گویا فرق ہوا کرتا ہے۔ حسین نے اپنے معصوم سے چھوٹے سے بھائی کو گود میں لیا، جیسے حسین کی گود میں آئے آنکھیں کھولیں۔ مولانا اظہر حسین زیدی صاحب یہاں ایک جملہ کہا کرتے تھے، کہتے ہیں عباس نے فقط آنکھیں نہیں کھولی، حسین کی طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھانا شروع کیا۔ گویا کہہ رہے تھے مولا ہاتھوں کا نذرانہ تو ابھی سے قبول فرما۔ علی نے نام رکھا، علی نے کہا میں اپنے اس بیٹے کا نام عباس رکھتا ہوں۔ اب وہ جملہ سنیے گا، بی بی کا سلام۔ علی نے جیسے ہی کہا کہ اس بیٹے کا نام عباس رکھتا ہوں، شہزادی زینب جو وہاں موجود تھیں آگے بڑھیں، کہ بابا کچھ دیر کے لیے عباس کو میری گود میں تو دیجیے گا۔ زینب اور عباس میں بھی 20 سال کا فرق ہے۔ زینب نے عباس کو ماں بن کر پالا ہے۔ بی بی نے اپنے معصوم سے بھائی کو گود میں لیا اور کان میں کچھ کہا۔ علی نے کہا بیٹی بھائی کی ولادت ہوئی ہے، کان میں کیا کہا، کیا باتیں کی بھائی سے؟ کہا کہ بابا میرے پاس ایک امانت موجود تھی۔ اگر کوئی اب اس جملے پر بھی نہ رو سکے تو عباس کے مصائب تو پھر اور میں کیا پڑھوں؟ امام کا حکم ہے جب ہمارے مصائب بیان ہو تو یا گریا کرو یا رونے جیسی شکل بناؤ، جو رونے جیسی شکل بنائے اللہ اس پر بھی جنت حاصل کر دیتا۔ علی نے پوچھا بیٹی ابھی اتنا معصوم تھا، شیر خار بھائی، چھوٹا سا بھائی، اس کے کان میں کیا کہا، کون سی امانت تھی؟ کہ بابا ماں فاطمۃ الزہرا کا آخری وقت تھا، ماں نے مجھے اپنے قریب بلایا اور وصیت کی تھی، مجھ سے کہا کہ اے بیٹی میں دنیا سے چلی جاؤں گی، تیرا بھائی ایک دنیا میں آئے گا جس کا نام عباس ہوگا، جب وہ دنیا میں آ جائے نا تو اس سے کہنا فاطمہ زہرا نے تجھے سلام کہا۔
فاطمہ زہرا نے تجھے سلام کہا ہے. ارے جسے فاطمہ سلام کہے میں کہوں گا جب عباس کا وقت آخر تھا. ابھی میں شروع کروں گا مصائب، لیکن جب عباس کا وقت آخر تھا اس وقت حسین نے کہا تھا نا، اے عباس تیری زندگی گزر گئی، تو نے کبھی مجھے آقا کہا، کبھی مولا کہا، مجھے بھائی کہہ کے مخاطب نہیں کیا. ایک مرتبہ بھائی کہتے، اس وقت عباس نے بھائی کہہ کے مخاطب کیا تھا. علماء کہتے ہیں شاید ایک غبار اٹھا ہو، ایک سیاہ پوش بیوی تشریف لائی ہو، کہا عباس میں حسین کی ماں فاطمہ زہرا ہوں، تو نے میرے حسین کو بھائی کہا، عباس مجھے بھی ماں کہتے ہاں گریے کا یہی حق ہے، مصائب کا یہی حق ہے. ابو الفضل عباس نام ہے، ابو الفضل عباس پہ گریہ کیا جائے. عباس آئے. ایک اور جملہ مجھے کہنے دیجئے، پھر میں کچھ شہادت، ظاہر ہے کہ اب میں پڑھ بھی نہیں پاؤں گا پوری، لیکن ایک جملہ. زینب نے عباس کو سلام کہا اور گویا عباس اور زینب کا وہ تعلق بن گیا. ویسے تو بہن اور بھائی ہیں، لیکن جیسے عباس نے ہمیشہ حسین کو مولا اور آقا کہا نا، ویسے شہزادی زینب کو ظاہر ہے کہ کبھی بہن کی طرح نہیں بلکہ عباس ایک غلام کی طرح، زینب کے غلام بن کر. لہذا یہ عباس نہیں معلوم دل پہ کیا قیامت گزری ہوگی. میرے چوتھے امام سے جب کسی نے پوچھا تھا، مولا میرا ایک دوست تھا راہ کوفہ میں، ہر شہید کا سر نو کے نیزہ پر دیکھا، عباس کا سر نہیں دیکھا تھا اس نے. عباس کا سر نو کے نیزہ پر نظر نہیں آیا. مولا کہ عباس کا سر نیزے پر بلند نہیں ہوا تھا؟ امام نے جواب دیا، سوال کرنے والے تو نے میرے کلیجے کو زخمی کر کبھی کوفہ کی زمین سے ٹکرایا. کسی نے کہا مولا ہر شہید کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہوا، عباس کا سر کیوں بلند نہ ہوا؟ مولا نے جواب دیا، ارے وہ شخص، وہ بھائی جس نے کبھی اپنی بہنوں کو بے مقدار ہاں خیروں نے کہا میرے چھٹے امام سجدے میں تھے اور دعا کر رہے تھے، پروردگار تو ان بلند آوازوں پر رحم کرنا جب میرے حسین کے مسائل بیان ہو، جو بلند آواز سے روئے اس پر رحمت. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. پروردگار آپ کے گریے کو قبول فرمائے. باب الحوائج کا ماتم ہے. سب مل کر میرے ساتھ، ابھی مصائب پڑھوں گا لیکن سب مل کر، چونکہ اتنا گریہ ہو رہا ہے اس موقع پر ہو نہیں سکتا کوئی دعا مانگے عباس کے صدقے میں اسے عطا نہ ہو، فرش ادا کے صدقے میں، فاطمہ زہرا کے صدقے میں، جس دل میں جو حاجت جو تمنا ہے. اور پروردگارہ سب سے بڑی حاجت یہ ہے میرے مولا امام زمانہ کا ظہور ہو. عباس تشریف لائے اپنے علم کے ساتھ. جس نے سکینہ کو تماچے مارے تھے اسے انتقام لیا جائے. زینب کی چادر چھیننے والے یا کاشف کرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. اے حسین کے چہرے سے غموں کو دور کرنے والے، آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ ہے، میرے غموں کو بھی دور فرما دو. یا کاشف کرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. عباس سر خیمہ سے چلے، عباس چلے. حسین نے کہا تھا بچوں کے لیے پانی کی سبیل ہو سکے اگر عباس پانی لے آؤ. علم اور مشق یہ تعلق ایسا ہے جو قیامت تک جاری رہے گا. عباس مشق سکینہ کو لے کر چلے. روب عباس ایسا تھا فرات پر جو پہرا تھا وہ چھٹتا چلا گیا.
عباس کا زلجنا اتنا فرات میں داخل ہو گیا کہ زلجنا کے قدم پانی سے چھپ رہے تھے. اپنے ہاتھوں سے پانی کو بھرا. جب آپ پانی میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تصویر اپنی نظر آتی ہے. عباس کو شاید سکینہ کے خشک ہونٹ نظر آئے. میری سکینہ پیاسی ہے، میں کیسے پانی پیوں؟ حسین کا علی اصغر پیاسا ہے، عباس تو کیسے پانی پیوں؟ پیاسے عباس نے اس پانی کو فرات پر دے مارا. عباس نے فرات کو پانی پلا دیا گویا. اور اس کے بعد عباس اس مشق کو لے کر چلے، آگے بڑھ رہے تھے. عمر سعد نے لشکر کو حکم دیا اگر عباس یہ پانی لے کر حسین کے خیمے تک پہنچ گیا تو قیامت ہو جائے گی. لشکر نے حملہ کرنا شروع کیا، دایاں بازو قلم ہوا. اللہ اکبر. اچھا یہ منظر گزارش کر دوں، سکینہ ہے نا چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا خیمے میں جمع کیا ہے. دیکھو میرا چچا گیا ہے، دیکھو وہ علم گیا ہے، دیکھو وہ فرات کے قریب پہنچا، دیکھو علم واپس پلٹ رہا ہے، دیکھو میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے. لیکن سکینہ نے دیکھا ایک مرتبہ علم جائے چکا. سکینہ کا دل گھبرایا لیکن علم پھر سنبھلا، علم چلتا رہا. کچھ دیر بعد علم بائیں جھکا، سکینہ کا دل گھبرایا. ایک مرتبہ سکینہ نے دیکھا علم نظر نہیں آتا. یہ وہ موقع تھا میرا کٹے ہاتھوں علم والا زمین ذاکر کے خواب میں آ کر کہا تھا اے ذاکر تو میرے مصائب پڑھتا ہے، سب سے سخت مصیبت کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ مولا میں تو سارے مصائب پڑھتا ہوں، کون سی مصیبت سب سے سخت ہے؟ کہ جب بھی کوئی شہید گرتا تھا ہاتھوں کو بڑھا کے زمین کا سوال جب میں زمین پر آیا عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے. میں کہوں گا اے مولا یہ پورا مجمع آپ پر قربان ہو مولا. یہ سچ ہے جیسے آپ زمین پر گرے ویسے کوئی شہید زمین پر نہیں گرا، لیکن 11 محرم کو اسی کربلا میں زینب اونٹ سے ویسے گری جیسے عباس گھوڑے سے گرے. کوئی بچہ مجھ سے پوچھے عباس کے بازو کٹ گئے تھے، زینب کے بازو سلامت تھے، میں اسے اپنا جملہ نہیں کہوں گا. میرے امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام اس دادی زینب پر جس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے. اللہ اکبر. کیا ماتم ہے، کوئی سینہ پیٹ رہا ہے، کوئی سر پیٹ رہا ہے، ہر آنکھ میں آنسو ہے. ماں فاطمہ زہرا کی نگاہیں مجراب پر ہے. کون میرے عباس پر رو رہا ہے؟ حسین عباس کے قریب پہنچے، دیکھا آنکھ میں تیر ہے. کہ مولا جب میں پیدا ہوا تھا میری ماں نے بتایا تھا، میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تھا، اب دنیا سے جا رہا ہوں. مولا اگر زحمت نہ ہو ابا کے دامن سے خون صاف کیجیے گا. ایک آنکھ میں تیر لگ چکا ہے، ایک آنکھ میں خون آ چکا ہے. ہندوستان کے ایک شاعر انہوں نے کہا تھا حسین عباس کو دیکھ رہے تھے، کس منہ سے کوئی آہ یہ تقریر نکالے، شبیر نے آنکھ سے بس پیر نکالے. کہ مولا اگر زحمت نہ ہو خون صاف کیجیے گا، اور یہ زحمت بھی نہ دیتا اگر ہار سلامت ہو جائے. حسین نے عباس کو دیکھا، عباس نے حسین کو دیکھا کہ خدا حافظ مولا. حسین نے کہا لان ان کے سر ازاری تو چلا گیا، کمر ٹوٹ گئی عباس، کمر ٹوٹ گئی عباس. حسین نے عباس کا علم لیا، وصیت کے مطابق لاش کو وہیں چھوڑا، عباس کا علم لیا. اب آخری جملہ کہوں گا بس. عباس کا علم لیتے لیتے حسین خیمے کی طرف بڑھنا شروع ہوئے. سکینہ نے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا. ارے دیکھو پھر سے علم آ رہا ہے، دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، دیکھو جب پانی آ جائے سب سے پہلے اصغر کو پانی پلانا، اس کے بعد خود پانی پینا. حسین علم لے کر بڑھے، خیمے میں داخل ہوئے. آخری جملہ کہوں گا، سکینہ نے دیکھا علم تو آ گیا، علمدار کوزہ پھینک دیا. کہا بابا پانی نہیں چاہیے بابا، چچا کو بلا لو بابا. راہ کوفہ شام میں جب بھی سکینہ کو تماشا لگا حسین کو بات میں پکارا. پہلے کہا چچا ادرک نہیں چچا، تیری
مدینے تماشے کر